بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کر دیتا ہوں، ارادہ یہ ہوتا ہے کہ نماز طویل کروں، لیکن بچے کے رونے کی آواز سن کر مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے ماں کے دل پر بچے کے رونے سے کیسی چوٹ پڑتی ہے۔ صحیح بخاری۔ والدہ کی اطاعت پر نور کی بارش۔ بنی اسرائیل کا ایک یتیم بچہ ہر کام اپنی والدہ سے پوچھ کر ان کی مرضی کے مطابق کیا کرتا تھا۔ اس نے ایک خوبصورت گائے پالی اور ہر وقت اس کی دیکھ بھال میں مصروف رہتا تھا۔ ایک مرتبہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں اس بچے کے سامنے آیا اور گائے خریدنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ بچے نے قیمت پوچھی تو فرشتے نے بہت تھوڑی قیمت بتائی۔ جب بچے نے ماں کو اطلاع دی تو اس نے انکار کر دیا۔ فرشتہ ہر بار قیمت بڑھاتا رہا اور بچہ ہر بار اپنی ماں سے پوچھ کر جواب دیتا رہا۔ جب کئی مرتبہ ایسا ہوا تو بچے نے محسوس کیا کہ میری والدہ گائے بیچنے پر راضی نہیں، لہذا اس نے فرشتے کو صاف انکار کر دیا کہ گائے کسی قیمت پر بھی نہیں بیچی جا سکتی۔ فرشتے نے کہا کہ تم بڑے خوش بخت اور خوش نصیب ہو کہ ہر بات اپنی والدہ سے پوچھ کر کرتے ہو۔ ان قریب تمہارے پاس کچھ لوگ اس گائے کو خریدنے کے لیے آئیں گے تو تم اس گائے کی خوب بھاری قیمت لگانا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل میں ایک آدمی کے قتل کا واقعہ پیش آیا اور انہیں جن گائے کی قربانی کا حکم ملا وہ اسی بچے کی گائے تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کے لوگ جب اس بچے سے گائے خریدنے کے لیے آئے تو اس بچے نے کہا کہ اس گائے کی قیمت اس کے وزن کے برابر سونا ادا کرنے کے برابر ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اتنی بھاری قیمت ادا کر کے گائے خرید لی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں کھجوروں کی قیمت بہت بڑھ گئی، یہاں تک کہ ایک درخت 1000 درہم یا دینار میں بکنے لگا۔ ایک دن اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ نے ایک درخت کاٹ کر اس کا مغز نکالا۔ لوگوں نے حیران ہو کر پوچھا، آپ اتنے قیمتی درخت کو کیوں ضائع کر رہے ہیں؟ حضرت اسامہ نے جواب دیا کہ میری والدہ نے اس کی فرمائش کی ہے اور وہ جس چیز کا حکم دیتی ہے اس کی تعمیل کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ حضرت سلطان بایزید بسطامی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے جو بھی مراقبت عطا کیے وہ میری والدہ کی دعاؤں کے صدقے عطا کیے۔ کسی نے پوچھا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ لڑکپن میں ایک مرتبہ والدہ نے پانی مانگا، جب میں لے کر گیا تو والدہ سو چکی تھی۔ میں پیالہ ہاتھ میں لے کر ساری رات کھڑا رہا۔ سردی اتنی شدید تھی کہ جسم کپ کپا رہا تھا۔ جب والدہ کی آنکھ کھلی انہوں نے مجھے یوں کھڑے انتظار کرتے دیکھا تو خوش ہو کر بہت دعائیں دیں۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ولایت کے دروازے کھول دیے۔ ایک صحابی تھے حضرت علقمہ، کسی بات پر ماں ان سے ناراض ہو گئی۔ ان کی وفات کا وقت آ گیا مگر ان کی روح نہیں نکل رہی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بات پہنچائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمار کو لے کر
حضرت صہیب کو لے کر حضرت بلال کو لے کر وہاں تشریف لے گئے۔ آپ نے یہ صورتحال دیکھی تو والدہ سے کہا کہ آپ بچے کو معاف کر دیں۔ اس کا دل بہت دکھی تھا۔ اس نے کہا کہ میں اسے معاف نہیں کرنا چاہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال کو فرمایا کہ جاؤ لکڑیاں لے کر آؤ۔ تو پوچھا گیا کہ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لکڑیوں کو آگ لگاؤں گا اور علقمہ کو اس آگ کے اندر ڈال دوں گا۔ جب ماں نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا لکڑیاں لانے کا، وہ سمجھ گئی کہ اللہ کے نبی ایسے ہی بات نہیں کر رہے، وہ ایسے ہی کر دیں گے۔ تو لگی منت سماجت کرنے میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالیں۔ فرمایا اگر تو اسے معاف نہیں کرے گی تو اللہ نے بھی اس کو جہنم کی آگ میں جلانا ہے۔ میں تیری آنکھوں کے سامنے ڈالتا ہوں، تجھے پتہ چلے۔ ماں کا دل پسیج گیا، کہنے لگی میں نے اپنی ناراضگی معاف کر دی، آپ اللہ کے لیے میرے بیٹے کو آگ میں نہ ڈالیں۔ ماں نے معاف کر دیا، اس کی روح اسی وقت نکل پڑی۔ دیکھو کہ یہ ماں کی اطاعت، ماں کے اوپر حسن سلوک، باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ ہماری ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں یا پسند ہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو شیئر کرنا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا، آگے ویڈیو کو پھیلانا۔